السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دوبارہ ندائے منبر پر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے ہیں۔ تو بریک پہ جانے سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہو رہا تھا، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسد اللہ سید الشہداء کے القاب سے جانے مانے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی محبوب چچا ہیں۔ تو جب انہوں نے قبول کیا، اور اسلام کے قبول کا واقعہ جو آپ نے بریک سے پہلے سنا مولانا حیات صاحب کی زبان سے، کہ ماشاء اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اسلام میں آنے کا کیا ذریعہ بنایا۔ اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے ہمیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف ذرائع سے ہر صحابی کا کوئی نہ کوئی مختلف ذریعہ بنا ہے اسلام میں آنے کا۔ کہ وہ تو غصے کے اندر گئے تھے وہاں پر اپنے چہیتے بھتیجے اور اپنے رضائی بھائی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ لینے، کہ ان کو برا بلا ابو جہل نے کہا تھا، تو ان کی خبر لینے گئے تھے۔ لیکن وہاں پر جب کسی نے یہ طعنہ دیا کہ لگتا ہے تو بھی بددین ہو گیا ہے، تو کہا کہ میں بددین نہیں ہوا، میں بھی اپنے بھتیجے کے دین کے اوپر، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اور اسلام کا انہوں نے اقرار کر لیا اور مسلمان ہو گئے۔ اور اس کے بعد ہی کچھ ہی دنوں بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی اسلام کے ارادے سے آ رہے تھے، غصے کے اندر تھے، جو واقعہ ان کے ساتھ جو پیش آیا تھا آپ حضرات کے سامنے ہی ہوگا۔ تو جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لا رہے تھے تو ان کے ہاتھ میں تلوار بھی تھی۔ تو کسی نے کہا کہ عمر آ رہا ہے، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ اخلاص کے ساتھ آ رہا ہے، ہمارا مخلص بن کے، اور کچھ بات کرنے آ رہا ہے، تو پھر تو ہم اس کا ویلکم کریں گے، اور اگر بری نیت ہے تو میں ہی اس کا سر قلم کر دوں گا۔ تو چنانچہ وہ آئے، پھر وہ مسلمان ہوئے۔ اور ان دونوں یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو ایسے شیر تھے کہ ان کے ذریعے سے مسلمانوں پہ جو ظلم ڈھائے جا رہے تھے اس کے اندر کافی کمی اور تقلیل ہوئی تھی، کہ ان کے اسلام لانے کے بعد ان دونوں حضرات نے ایک جماعت تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور ایک جماعت حضرت عمر کے ساتھ یہ کعبہ میں گئے، اور علی الاعلان وہاں پر انہوں نے طواف بھی کیا، اور پھر یہ بھی کہا کہ مسلمانوں کو کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ تو بہرحال اپنے ذکر کو ہم آگے جاری رکھتے ہیں، اور مولانا حیات صاحب غزوہ بدر کا جو واقعہ ہے، جو بڑا غزوہ احد، معذرت کے ساتھ غزوہ احد کا جو واقعہ ہے، بڑا دردناک واقعہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی کتنی یعنی تکلیف گزری، تو اس کے کچھ حالات اگر آپ۔ ہاں ضرور انشاءاللہ، بالکل۔ پہلے ذرا غزوہ بدر کے بارے میں بتاتا جاؤں، اچھا، کہ کیونکہ غزوہ احد کے اندر جو ہوا تھا وہ بدر ہی کی وجہ سے ہوا تھا۔ جی ہاں، بالکل۔ تو بتاتا جاؤں کہ حضرت حمزہ عجیب بہادر، تو بدر تو درپیش آیا تھا، بڑی زبردست جنگ تھی، سامنے ہزار یعنی کہ قریش کے مشرک تھے، اور مسلمان یعنی کہ 313 تھے لگ بھگ، بہت کم ان کے پاس یعنی مال تھا جنگی، بلکہ تھا ہی نہیں، کل عدم تھا۔ خیر جنگ ہوئی، اور جنگ کے اندر مسلمانوں نے عجیب یعنی اس وقت یلغاری کی، اور عجیب یعنی کہ فتح ان کو ہوئی، اور فتح بھی اس طرح کہ تقریباً 70 جو مشرک تھے وہ مارے گئے، اور 70 مشرک جو قیدی، ان سے عباس بھی تھے جو خیر مشرک تو نہیں تھے لیکن اس کا تذکرہ آنے والا ہے، 70 قیدی ہو گئے۔ تو حضرت جنگ کے شروع کے اندر کیا ہوا تھا کہ جب مسلمان یعنی جس طرح وہ جول ہوتا ہے، جول کہ جنگ کرنے سے پہلے جو لوگوں کے اندر مشہور ہوتے ہیں یعنی طاقت کے اعتبار سے، تو ان کو ایک قسم کا یعنی مبارز کی ایک یعنی پوچھ پاچھ ہوتی ہے۔ تو پھر یہی ہوا کہ شاید کہتے ہیں ہاں جولز، یعنی جول کی تلوار کے ساتھ، یعنی جو پوری فوج کے لڑنے سے پہلے 1 2 3 آدمی کھڑے ہو کر ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، جو کہ چیمپئنز ہوتے ہیں۔ تو پھر یہی ہوا کہ قریش میں سے کھڑے ہوئے یعنی عتبہ اور شیبہ اور ولید، انہوں نے کہا کہ حلم المبارز،
حل من مبارز، کوئی ہے ہمارا چیلنج قبول کرنے والا کہ بڑی جنگ سے پہلے ہمارے ساتھ وہ یعنی کہ نمٹانے کی کوشش کرے مقابل میں جی. تو پھر سامنے سے انصار کے نوجوان یعنی شہروں کی طرح آگے بڑھے. تو عتبہ اور شیبہ اور ولید نے کہا کہ نہیں، ہم غیر جنسوں سے نہیں لڑنا چاہتے ہیں، ہم جنسوں سے لڑنا چاہتے ہیں. تو عتبہ شیبہ یہ دو بھائی تھے اور پھر ولید ان کا بیٹا ان کا بیٹا تھا. تو جب کیا ہوا کہ پھر نبی کریم نے فرمایا ٹھیک ہے، اور فرمایا کہ قومو، کھڑے ہو جاؤ علی فوراً آگے بڑھے، قومو یا حمزہ آگے بڑھے، اور پھر عبداللہ ابن یعنی کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے. تو کیا ہوا کہ ماشاءاللہ فوراً حمزہ عجیب نہیں وہ ہنٹ، وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی وار کے ساتھ عتبہ کا خاتمہ کر دیا، ایک ہی وار کے ساتھ ایک وار ماری اور سیدھا اس کا سر کرم کر دیا، وہ وہاں مر گیا. اور یہ قریش کے لوگ دیکھتے گئے بھائی یہاں کیا ہو رہا ہے. حضرت علی نے بھی اپنے یعنی جو شیبہ اس پر غالب آ گئے، اس کو بھی مار ڈالا. اور پھر وہاں حضرت یعنی کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ولید کے ساتھ ذرا کشمکش ہوتی گئی. اور اسی کے دوران حضرت یعنی کہ یعنی کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ وہ ذرا زخمی ہو گئے. تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو یعنی پیچھے کر دیا تھا حمزہ نے اور علی نے، اور ولید کا خاتمہ کر دیا. تو اسی دوران کیا ہوا کہ پھر ایک دوسرا آدمی طعیمہ ابن عدی وہ آگے بڑھے اور حملہ کیا، اور اس کو بھی حضرت حمزہ نے ختم کر دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس جنگ کے اندر یعنی بدر کے اندر حضرت حمزہ نے بہت ہی دلیری اور بہت ہی نقصان پہنچایا قریش کو. یعنی ڈھونڈ کر حضرت حمزہ قریش کے جو صنادید اور بڑے بڑے جو علمدار تھے اور طاقتور اور یعنی اولو القوت والے تھے، ان کو انہوں نے ختم کیا. تو پھر کیا ہوا جب یعنی یہ جنگ ختم ہو گئی، مسلمان جیت گئے، تو پورا ایک سال یہ جو قریش تھے وہ یہ پلان کر رہے تھے کہ ہمیں حمزہ کو مارنا ہی ہے. سب سے زیادہ انہوں نے ان کے یعنی دستدار پر سر پر ایک خاص مور کی ایک کلگی تھی، جن کے ساتھ لوگ دیکھتے تھے کہ بھائی یہ آدمی جا رہا ہے، اور سب کو دو تلواریں ہوتی تھی، ایک تلوار سے لڑنا اور ایک تلوار سے ڈھال اٹھانا. یہ دس از دا نارم. حضرت حمزہ کے ساتھ دونوں، جس طرح خالد بن ولید رضی اللہ عنہ عمر دو تلواروں کے ساتھ لڑتے تھے، اور جہاں جاتے جنہیں آدمی کھیت کو کاٹتا ہے اس طرح کتنے لوگوں کو ختم کر دیا. تو پھر بعد میں انہوں نے قریش نے کہا کہ بھائی سب سے زیادہ نقصان ہمیں کرنے والے یہ حمزہ تھے. تو پھر جب آخر دوسری سال سن 3 کے ہجری کے اندر شوال کے اندر 7 تاریخ تھی، ہفتہ کا دن تھا، جب یعنی یہ جو احد پیش آئی، تو سب قریش کا یہی ہدف تھا کہ حمزہ کو مارنا ہے، کیونکہ کتنا انہوں نے کہا کہ ہمارا کتنا نقصان کیا. تو خیر ان میں سے ایک تھے جبیر ابن مطعم. تو انہوں نے ان کے جو چاہتے نہیں، میں نے کہا کہ طعیمہ ابن عدی جن کو 34 نمبر پر حضرت حمزہ نے ختم کر دیا تھا، تو ان کا ایک غلام تھا وحشی. اس وقت مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان تھے. حضرت وحشی سیدنا وحشی رضی اللہ عنہ اس وقت مسلمان نہیں تھے. تو ان کو کہا تھا، یہ لالچ دی تھی اس وقت کہ دیکھیے اگر تم نے حمزہ کو ختم کر دیا تو آزاد ہے. اور یہ جو یعنی اس وقت مسلمان نہیں تھے، یعنی کہ حضرت وحشی مسلمان نہیں تھے، تو انہوں نے حرب کے اندر اور یعنی یہ جو کہتے ہیں نا کہ نیزہ مارنے کے اندر بڑے ممتاز تھے. تو کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا کہ ایک چٹان کے پیچھے چھپ گیا، تو میں نے دیکھا کہ جس وقت آئیں گے حمزہ ان کو ماروں گا. تو عجیب اتفاق ہوا، حمزہ وہاں سے گزرے اور پیچھے سے حضرت وحشی نے اس زور سے وہ بیرچا اور یعنی مارا نا وہ نیزہ کہ حضرت حمزہ کے 2 ٹکڑے کر دیے. اللہ اکبر، اتنا سختی کے ساتھ وہیں یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے شعر وہاں گر گرے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ یہ سنتے جائیں. اس کے بعد کیا کرتے ہیں، اس وقت یعنی مسلمان اس وقت بھی نہیں ہوئی تھی، ہندہ بنت عقبہ، ہندہ بنت عتبہ. جی. اور اس میں یہ تھا کہ جو نیزہ لگا تھا اس لیے کہ وحشی بعد مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تو کوئی لالچ نہیں تھی، ان کو کوئی لڑائی نہیں تھی، ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، ان کو بس اپنی آزادی کے ساتھ تھا. تو مطلب کہ جو برچا انہوں نے جو نیزہ جو مارا، اور وہ غالباً بتاتے ہیں کہ پیٹ کے تھوڑے سے نچلے حصے میں جو ہے ناف کے تھوڑا سا نیچے لگا اور پیچھے کی طرف سے نکل گیا. تو اس کو نکال کے وہ تو مطلب چلے گئے، اور مطلب جا کے چھپ کے انہوں نے کہا کہ مجھے اور کوئی انٹرسٹ نہیں ہے یہاں پر مطلب کہ لڑنے کا یا مرنے کا، وہ چلے گئے. تو پھر آپ فرما رہے تھے کہ تو پھر کیا ہوتا ہے، یعنی یہ تو ہو گیا نا. بعد میں کیا ہوا، جو یعنی جو عتبہ کی جو بیٹی تھی ہند، جو ابو سفیان اس وقت ان کی جو گھر والی تھی، تو وہ آئی اور یعنی کیا کی انہوں نے حضرت حمزہ
اس وقت عرب کے اندر یہ بالکل رواج نہیں تھا کہ مسئلہ کرنا، کہ جو مردے ہیں بس ختم ہو گئی، ختم بات. انہوں نے آ کر حضرت حمزہ کا ناک کاٹا، کان کاٹے اور ان کا ایک یعنی ہار بنایا. اور اس بات پر نہیں، حضرت حمزہ کا پھر چھری نکال کر یعنی ان کا شکم جو پیٹ تھا اس کو یعنی ان کا یعنی کہ پیٹ کو کاٹا اور کلیجہ نکال کر اس کو منہ کے اندر چبا چبا کر تھوکتی گئی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا نا کہ کتنی محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ کے ساتھ، عجیب محبت. تو اول تو پھر اس وقت یعنی مسلمان اس احد کے مشہور قصہ ہے، کتنے مسلمان 17 مسلمان مارے گئے تھے. اول تو مسلمانوں کی جو دکھ اور درد کا سامنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا، اور پھر اپنے پیارے لاڈلے چہیتے یعنی حضرت حمزہ کو دیکھتے ہیں کہ ان کا یہ حال ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی کیا گزری ہوگی اس وقت، کیا گزری فرماتے ہیں کتابوں کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اس وقت غصہ آیا، اتنا غصہ کہ یہ رحمت عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پر حمزہ کا بدلہ لینا واجب ہے، مجھ پر حمزہ کا بدلہ لینا واجب ہے، اور میں 70 حضرت حمزہ کے بدلے میں فرماتے میرے چاچے آپ کے بدلے میں 70 قریشی مشرکوں کا یہی حال کروں گا. اتنی تکلیف، قسم کھا لی کہ میں ان کا بھی یہی مسئلہ کروں گا. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی اور یہ ممانعت ہو گئی کہ یا رسول اللہ یہ کرنا جائز نہیں. تو اتنا غصہ. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت تھی کے ساتھ کہ جب جنازہ کے وقت ظاہر بات ہے کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ کا جنازہ پڑھا سامنے رکھ کر، پھر اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے. نبی صلی نہیں نہ اٹھاؤ اس کو، حضرت حمزہ یہی ہوں گے. بلکہ اس سے پہلے بتاتا جاؤں کہ حضرت حمزہ کا جنازہ کا حال کیا ہوا. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت حمزہ شہید ہو گئے. ان کی جو یعنی ان کی جو سکی بہن تھی حضرت صفیہ، حضرت زبیر ابن عوام کی والدہ، وہ آتی ہے اور ان کے پاس خبر ملتی ہے کہ حضرت حمزہ شہید ہو گئے. تو آتی ہے دیکھنے کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ نہیں میری پھوپھی آپ نہیں جا سکتی، ان کا حال بہت ہی خراب ہے، بہت آپ تاب نہیں پا سکتی ہیں. لیکن اس کے باوجود ایک قول کے مطابق انہوں نے دیکھ لیا، دوسرے کے مطابق وہ چلی گئی اور اپنے بیٹے حضرت زبیر کو بھیجا کہ جائیے یہ دو کپڑے ہیں، آپ حضرت حمزہ اپنے والد صاحب کے لیے، یہ اپنے چاچے کے لیے ایک کفن والا ہیں. تو ہم جب آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس میں ایک دوسرا انصاری صحابی شہید ہے، ان کے پاس بھی کفن نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ اب دیکھے کیا کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم 2 کفن ہیں، ایک بڑا ایک چھوٹا ہے، ہم کس کو دیں. تو اس پر بھی یہ صحابہ کرام یعنی قرآن اندازی کرتے ہیں، قرآن اندازی بھائی کہ کیا حضرت حمزہ کو دوں یا کہ یہ انصاری کو دوں. اور کیا ہوتا ہے قرآن اندازی کے اندر جو بڑا کرتا ہے وہ دوسرے صحابی کے حصے کے اندر آ گیا اور حمزہ کے لیے چھوٹا. تو جب ڈھانگتے ہیں اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچے کے منہ پر رکھتے ہیں تو پاؤں کھلے رہتے ہیں، اور جب پاؤں پر تو منہ کھلے رہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ رہے ہیں، یہ حال دیکھ رہے ہیں. یعنی مسئلہ کیا ہوا آپ کا چاچا جس نے بدلہ لیا تھا قریش سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور فرمایا تھا کہ روایت کے مطابق یا رسول اللہ میں نے آپ کے لیے بدلہ لے کر میں آ گیا ہوں، میں نے ابو جہل کو مار دیا سر پر. تو نبی کیا آپ خوش نہیں ہیں اے محمد؟ تو اس وقت نبی نے فرمایا اے حمزہ میں اس سے زیادہ خوش ہوں گا اگر آپ مسلمان ہو جائے. تو پھر انہوں نے اس وقت بھی مسلمان. تو یہ وہ چاچے تھے جن نے آپ نے کہا کہ زندگی کے ساتھ ہر وقت یعنی ساتھ دیا. تو فرماتے ہیں کہ کیا کریں آپ حضرت حمزہ کے سر پر یہ کفن ڈالیں اور منہ پر اور پاؤں پر یعنی یہ جو گھاس اور پتے ڈالیں. تو اس طرح حضرت حمزہ کا جنازہ سامنے آیا اور دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جنازہ اس کے ساتھ نبی کریم فرماتے ہیں کہ جو 70 اور صحابی تھے کہ ان کو ایک ایک کر رکھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مرتبہ جنازہ پڑھایا، 70 مرتبہ. عجیب بات ہے. اور پھر ان کو یعنی کہ زمین کے اندر ان کو رکھ دیا. اور بلکہ ایک بات بتا جاؤں، انہوں نے یہ بھی نبی کریم نے فرمایا کہ اگر مجھے بڑی تعریف فرمائی حضرت حمزہ کی کہ اے حمزہ آپ تو بڑے آپ کے رشتہ داروں کے بہت خیال کرنے والے تھے، بہت ہی صلہ رحمی کرنے والے تھے، اور بڑے پیش قدم تھے نیکی کے اندر. اور فرمایا کہ اے میرے چاچے اگر مجھے یہ تکلیف دینا مقصود، اگر مجھے یہ خوف نہ تھا کہ حضرت آپ کی بہن حضرت صفیہ کو تکلیف نہ ہوتی، ان کو رنج نہ ہوتا، تو میں آپ کو یہاں میں دفن نہ کرتا، آپ کو یہاں ہی چھوڑتا کہ آپ کو درندے پرندے کھاتے، اور پھر قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو انہی کے پیٹوں سے نکال کر آپ کا دوبارہ یعنی وہاں حشر فرماتے، آپ کا یہ رتبہ ہوتا. لیکن تکلیف ہوتی، اس واسطے میں نے آپ کو یعنی یہ دفن کرنا منظور فرمایا. تو بڑی تکلیف رسول اللہ کو ہوئی بہت تکلیف ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آئے، اور جنازے کے اندر 4 تکبیریں ہوتی ہیں، یہاں اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن اس جنازے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایات میں آتا ہے 7، بعض جگہ 70 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیریں کہیں. یعنی کہ اتنی اتنے غم زدہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم.
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو رونا یعنی نوحہ کرنا جو ہے یعنی کہ زیادہ رونا زور سے اور اونچی آواز سے، اور اسی طرح جو ہے اپنے مطلب کہ کپڑوں وغیرہ کو جو ہے وہ نوچنا اور زیادہ مطلب شور کرنا، اس کی ممانعت نہیں آئی تھی. بعد میں ممانعت آ گئی، اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس وقت نہیں تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رو رہے تھے. اور باقی بھی کافی مطلب صحابہ کرام کی لاشوں سے گزر رہے تھے، اور ان کے رشتہ دار بیٹھے ہوئے وہ بھی رو رہے ہیں، کسی کی بہن، کسی کی بیوی جو ہے اور کسی کا بھائی جو ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ جو ہے وہ رونا آ گیا، اور فرمایا کہ آج سب پہ رونے والا ہے لیکن میرے چاچا کے اوپر کوئی رونے والا نہیں ہے. اتنی محبت تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر باقاعدہ یعنی آرڈر کیا اور کہا کہ میرے چچا پہ بھی کوئی روئے. حالانکہ رو رہے تھے لیکن مطلب مزید جو ہے نا، اور پھر جو آپ نے فرمایا کہ قسم کھا لی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو فوراً جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمان وہی جو ہے آ گیا، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. کہ اگر بدلہ لینا ہے تو اسی کے بقدر بدلہ لینا ہے جو ظلم کیا گیا، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. اور اگر صبر کر لیا تو اللہ سبحانہ و تعالی صبر کرنے والوں کو بہت زیادہ اچھا بدلہ دینے والے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس قسم کی پھر کفارہ دے دیا اور اس قسم کو جو ہے وہ توڑ دیا. ظاہر ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا گزری ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی سال گزر گئے. کئی سال گزرنے کے بعد بھی حضرت جو وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بھی بتا دیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اس سے ہمیں ایک تو یہ سبق ملے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہاں، اب دیکھیں ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کیا کیا. حضرت امیر حمزہ کا یعنی کہ مسئلہ کیا اور کلیجہ جو ہے وہ چبا کر تھوکا، اور پھر یہ نہیں کان، ناک، آنکھ اور مطلب کہ لپس وغیرہ کا جو ہے وہ ایک ہار بنا کر پہنا، اور جو ہے اس کا جو ہے نا فخر ادا کیا، اور سب کے سامنے جو ہے اعلان کیا کہ دیکھو، اور خوشی کا اظہار کیا کہ ہم نے بدلہ لیا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے مقدر میں بھی ہدایت لکھی تھی. اور ایک عجیب واقعہ ہے یہ کہ جو بھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے شہید کرنے کے پیچھے تھے ان سب کو اللہ نے ہدایت دی. حضرت وحشی بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مسلمان ہوئے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اور حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کا ایک عجیب قصہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا تھا اگر وحشی کو کوئی بھی جہاں بھی ملے اس کو قتل کر دو، ختم کر دو. یعنی اتنی تکلیف ہوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وجہ سے. تو بہرحال ان تک بھی پیغام پہنچا اور دعوت پہنچی، اور مختلف روایات ہیں کہ کوئی قاصد گیا ان تک مطلب دعوت پہنچانے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بھی فکر کہ یہ بھی جو ہے وہ جہنم سے بچ جائے. تو وہ تو اب چھپ گئے تھے جا کے، تو اب ان کے دل میں بھی یہ بات آئی کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، کیا میرے گناہ معاف ہو سکیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بالکل نقاب کر کے جو ہے اپنا منہ چھپاتے ہوئے آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہی کہا کہ مجھے آپ کی پناہ چاہیے، اور یہ کہہ کر اپنا چہرہ جو ہے وہ، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں پہچانتے تھے لیکن صحابہ کرام نے تلواریں نکال لی اور کہا اور یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں تو میں سب سے پہلا ہوں جو مطلب کہ اس نیکی کے اندر جو ہے حصہ لوں اور بدلہ لوں حضرت امیر حمزہ کا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رک جاؤ، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن میری کچھ شرطیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی، اور اس آیت کے اندر جو ہے اب اتنا ٹائم نہیں کہ ان آیات کا ہم ذکر کریں. ایک آیت آئی، اس کے بعد جو ہے پھر کہا کہ نہیں اس کے اندر بھی شرط ہے. پھر دوسری آیت نازل ہوئی تو پھر بھی مطلب اطمینان نہیں ہوا. دیکھیں کیسے. اور پھر آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم
ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ए मेरे बंदो या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, जिन्होंने हद पार कर दी, जिन्होंने हद के गुनाह कर दिए, और हर किस्म के गुनाह, हर किस्म की लग़ज़िशें जो आदमी सोच भी नहीं सकता, अगर ऐसे काम भी किए हैं, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुद्दुनूब जमीआ, बड़ी ताकीद के साथ अल्लाह ने फरमाया कि बेशक अल्लाह सुब्हानहु व तआला ही सारे के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। अल्लाहु अकबर, कितना इत्मीनान है कि अल्लाह ताला इस आयत के अंदर मुजरिमीन को और जिन्होंने हद से तजावुज़ कर दिया उनको भी अपने इबाद और अपने बंदे कहकर प्यार से पुकार रहे हैं। जब एक वालिद अपने बेटे को कहता है कि मेरे बेटे, तो बेटा जो है जो मोहब्बत करता हो उसके दिल के अंदर ये असर होता है। इसी तरह जो है अगर बेटा अपने बाप को या माँ को कहे कि अम्मा जान, अब्बू जान, प्यार के साथ कहता है तो एक असर होता है, माँ बाप के दिल के अंदर एक असर पैदा होता है अगर वो दिल से कहता है। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला क्या फरमा रहे हैं, ऐसे बंदों को जिन्होंने हद से तजावुज़ कर दिया, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रहमत से ना उम्मीद ना होना। तो मुसलमान हो गए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ये कहा कि जो मेरे ज़िम्मे था वो मैंने कर दिया, तुझे सर्टिफ़िकेट मिल गया, यानी अपने अल्फाज में कह रहा हूँ, तुझे सर्टिफ़िकेट मिल गया है, रज़ियल्लाहु अन्हु का सर्टिफ़िकेट तुझे मिल गया है, तू मुसलमान हो गया है, जहन्नम से बच गया है। अब ये है कि तुझे अल्लाहु अकबर मेरे सामने ना आना जी, नफ़रत की वजह से नहीं कि मुझे अपने चचा की याद आ जाएगी, और बल्कि फिर अल्लाह के रसूल साहब ने पूछा तूने कैसे मारा था मेरे चचा को, तो फिर उन्होंने सारा किस्सा बताया। तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हिचकियाँ मार कर रोए जैसे कि अभी उनकी वफ़ात हुई है। अल्लाह अकबर। फिर ये भी फरमाया नबी के कि अगर हो सके तो आप मेरे सामने ना आना। जी जी बिल्कुल, क्योंकि फिर मुझे वही याद आती है। तो फिर उस वक़्त से फ़ौरन हज़रत हमज़ा वहाँ से मस्जिद से निकल गए, हज़रत यानी वहशी, और फिर कभी फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नहीं आए। जी, अल्लाह दूर ही रहते थे। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद जब मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा किया तो फिर उन्होंने ही, उनके ज़हन में ये था कि मैंने कफ़ारा करना है, यानी एक बेहतरीन, दुनिया के बेहतरीन शख्स को, अल्लाह के महबूब का यानी कि नाहक जो है कत्ल किया था। तो अब उनकी एक ख्वाहिश थी कि जो बदतरीन इंसान है, जो नबूवत का दावा करने वाला है, उसका कातिल मैं ही बनूं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि का जो के ख़िलाफ़ जो खड़ा हो, जो नबूवत का दावा करे, तो फिर उन्होंने जो है हज़रत वहशी ने मुसैलमा कज़्ज़ाब को भी उसी नेज़े से, उसी जो है क्या कहते हैं नेज़े से, लिखा है किताबों में कि उसी नेज़े से मारा ताकि उसका कफ़ारा हो जाए। जी, एक फरमाते हैं कि क़त्ल तो खैरन नास फिल जाहिलियत व क़त्ल तो शर्रन नास फिल इस्लाम, के सबसे बेहतरीन आदमी को मैंने कत्ल किया जाहिलियत के अंदर, और दीन के अंदर जब मुसलमानों के अंदर सबसे बुरे आदमी को कत्ल किया। जी, तो ये हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कुछ हालात तो उनके बहुत ज़्यादा हैं, अगर हम बयान करना चाहें तो हमारे पास यानी कि टाइम ही थोड़ा है। तो ये कुछ हालात थे हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, और हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बहुत सारे मनाक़िब हैं, बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं जो इन हज़रात ने आपके सामने पेश किए हैं। एक तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी खुशनुदी का इज़हार फरमाया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको असदुल्लाह व असदु रसूली का लक़ब, और फिर इतना जनाजे की नमाज किसी और सहाबी के लिए नहीं पड़ेगी जितनी हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी। और लेकिन इससे हमें ये सबक मिलता है कि जैसे भी गुनाह किए हों, लेकिन फिर भी अगर कोई तौबा कर लेता है और कलमा पढ़ लेता है और नादिम होता है तो अल्लाह उसको माफ़ फरमा देते हैं। तो इंशाअल्लाह अभी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर आगे इस सिलसिले को हम जारी रखेंगे इंशाअल्लाह।